الله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ ہم ان موارد کی بات کر رہے ہیں جہاں پر خمس واجب ہے اور غوث میں باقی ابحاث ہیں، لیکن قابل حل ہے، ان میں کوئی البتہ کوئی مسئلہ بھی ایسا قابل حل نہیں ہے جو آپ کے لیے حل نہ ہو۔ اور ان دروس کا مقصد صرف آپ کو اس مرحلے تک پہنچانا ہے کہ آپ کو یہ اعتماد آ جائے کہ اگر ہم خود بیٹھ کے پڑھنا شروع کریں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو ہم استنباط کر سکتے ہیں، استخراج کر سکتے ہیں۔ البتہ شروع کریں گے تو کچھ دشواریاں آئیں گی، کچھ غلطیاں ہوں گی جو کہ آہستہ آہستہ آپ کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کی اپنی تحقیق سے اور آپ کی اپنی کاوش سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو ان میں سے بہت سے ابحاث ایسے ہیں جو یہاں پہ تر ہونے ہی نہیں چاہیے، جو بالکل واضحات میں سے آپ لوگوں کے لیے، اگر پڑھیں تو واضحات میں سے، نہ پڑھیں تو واضحات میں سے نہیں ہے۔ پڑھیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم یہاں کلاس میں کریں یا آپ پڑھیں، اور اس میں رہ گیا کہ فعلاً آپ مختلف جو اعلام ہیں ان کی آراء پڑھیں، اور ان کی آراء پڑھیں گے تو خود بخود ان میں سے جو رائے آپ انتخاب کرنا چاہیں اسے انتخاب کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہم یہاں تاکید کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی رائے کا ابھی اختیار کرتے جائیں کہ میری رائے کیا ہے، یعنی ادھر اس بحث میں میری رائے یہ ہے، اس بحث میں میری رائے یہ ہے، اس کے مطابق آپ نے نہ فتویٰ دینا ہے نہ اپنے خود عمل کرنا ہے، پھر ڈرنا کس بات سے ہے؟ میں رائے کو کہوں کہ میری یہ رائے ہے، یہ یہاں پہ یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یا اس میں یہ شرط ہے یا یہ شرط نہیں ہے، یا یہ قید ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس میں احتیاط تب ہوگی جب آپ نے خود اس پہ عمل کرنا ہو، یا آپ نے لوگوں کو اس پہ عمل کروانا ہو اور اسے اپنے گردن پہ لینا ہو، قیامت کے دن جواب دینا ہو۔ وہ تو ہے نہیں، ہم نے تو اپنے چلنے کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ رائے قائم نہیں کرتے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ رائے قائم کرنے کے بعد بھی ساری چیزیں یاد نہیں رہیں گی، کیونکہ اتنا وسیع ہے، اتنا گستردہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو یاد نہیں رہیں گی۔ لیکن اگر رائے قائم کر لیں تو پھر اس میں سے جو اہم چیزیں ہیں وہ نہیں بھولتے ہیں، کیونکہ جو چیز آپ کی اپنی ہو، جس چیز تک آپ خود پہنچے ہوں، وہ اس کا بھولنا آسان نہیں ہے۔ وہ یاد رہے گا تو اس کے ساتھ باقی ساری چیزیں بھی یاد رہیں گی، باقی سارے استدلال کہ میں نے یہ رائے کیوں اختیار کی، اس لیے آپ کو باقیوں کا استدلال اور ان قول تو ہو وہ آپ کو یاد رہے گا۔ لیکن ان دو افراد میں جھگڑا تھا، وہ کچھ کہتا تھا یہ کچھ کہتا تھا، میں تو کچھ کہتا ہی نہیں ہوں، میری تو کوئی رائے ہی نہیں ہے، میں وہ کیا کہتا تھا یہ کیا کہتا تھا وہ سب یاد مجھے نہیں رہے، اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ اور پھر جو شاید ہم یہاں کم اس میں ہوں یا شاید بالکل نہ ہو، وہ مباحثہ ہے۔ اس مرحلے پہ پہنچ کے آپ لوگ مباحثہ کر رہے ہیں، حوزہ علمیہ میں بھی مباحثہ اس لیول پہ آ کے کم ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے۔ اور آگے جو چل سکتے ہیں ان میں سے اکثریت وہ ہوتی ہے جن کو اچھے ہم مباحث مل جاتے ہیں۔ اور اچھے ہم مباحث کا مطلب کوئی بہت ذہین ہم مباحث بھی نہیں ہے، وہ بہت ضعیف بھی نہیں۔ اچھے کا جو سب سے پہلے وہ ہے ملاک ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ریگولر ہو۔ آپ کے لیے ایک اچھا ہم مباحث کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ریگولر۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ جو فلاں آپ کا ہم مباحث، اور وہ اوصاف بیان کر رہا تھا، مثلا
وہ چھوٹے قد کا، موٹا، فلان، سفید امامہ آپ کا، میرا کوئی ایسا مباحث ہے ہی نہیں۔ نہیں جی نہیں، آپ لوگ صبح مباحثہ کرتے ہیں، میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے۔ میں نے تھوڑا سا زور دیا، میرا تو کوئی ایسا مباحث نہیں ہے۔ تو اس نے پھر جب بتایا کہ فلان اور یہ اوصاف، پھر ان کا ہاں وہ میرا مباحث نہیں ہے۔ صبح جس طرح ہم ابھی یہ کلاس لیتے ہیں نماز کے بعد، اس وقت میرا بھی مباحثہ تھا، اس کا بھی مباحثہ تھا۔ اس کا ہم مباحث بھی دیر سے آتا تھا، میرا ہم مباحث بھی دیر سے آتا تھا۔ جب تک وہ ہم مباحث آئیں، تب تک ہم دونوں بیٹھ کے ویسی باتیں کرتے تھے، اور اگر کوئی چیز ہو وہ اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ کلاس فیلو بھی نہیں تھا، پتہ نہیں وہ کیا پڑھتا تھا، ہم کیا پڑھتے تھے وہ بھی پتہ نہیں۔ میں کہا بھائی وہ میرا مباحث نہیں ہے، لیکن ہم دونوں کا مرض مشترک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہم وہاں پہ اکثر جو ہے، جو بندہ گزر رہا ہے وہ تو یہی سمجھے گا نا، یہ دو بیٹھ کے جب باتیں کر رہے ہیں، تو صبح اس ٹائم پہ کتابیں بھی ان کے پاس ہیں، اور مدرسے میں بھی ہیں، مسجد گل پیگانی میں ہوتے تھے، تو ادھر مباحثے ہی کر رہے ہوں گے، کوئی اور بات تو نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو آپ کا اچھا مباحث کا مطلب ہے کہ وہ ریگولر ہو، کہ اور اگر آپ ریگولر ہو جائیں تو سارے مسائل حل ہیں۔ اب وہ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کتنے حد تک صحیح ہے غلط ہے، مجھے اس کا میری اپنی ریسرچ نہیں ہے۔ کہتے ہیں 10 منٹ اگر آپ روزانہ کسی کام پہ لگائیں اور 1 سال تک مسلسل لگائیں، تو اس دنیا میں جو 90% ماہرین ہیں ان سے بہتر آپ ہو جائیں گے، یعنی ان 10% ماہرین میں آپ آ جائیں گے، صرف 10 منٹ روزانہ 1 سال اگر کسی کام پہ لگائیں تو آپ اس کے ماہر ہو جائیں گے۔ یہ عام فنون فروغ اس میں ہے، ادھر فقہ میں نہیں ہے۔ فقہ میں 10 منٹ روزانہ سے آپ وہ نہیں ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ بات یہاں اپلیکیبل ہے کہ اگر ہم 2 گھنٹے روزانہ لگائیں، اور 1 سال نہیں ہے، 5 سال، اس لیول پہ آنے کے بعد اگر ہم 2 گھنٹے مسلسل لگائیں اور 5 سال لگائیں، عاشورہ کے علاوہ کوئی چھٹی نہ ہو، آپ یقیناً مجتہد ہیں۔ چلے آ جائیں اپنے موضوع پہ۔ مما یجب فیہ الخمس المال الحلال المخلوط بالحرام، ٹھیک، وہ مال جو حرام کے ساتھ مخلوط ہو گیا ہے، اس پر کیا ہے؟ خمس ہے۔ اس میں علماء نے کہا ہے، اس پہ ادعاء اجماع بھی ہوا ہے، اقوال علماء بھی ہے، ہمیں اس سے ابھی کام نہیں ہے، ہمیں ابھی ادلہ سے کام ہے۔ دلیل صحیح ہے عمار ابن مروان ہے، فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس۔ یہ واضح ہے کہ مال مختلط ہو گیا ہو، حلال حرام مکس ہو گیا ہو، مخلوط ہو گیا ہو، اور اس کا صاحب بھی پتہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ابھی اس کی تفصیل میں آتے ہیں کہ اس میں کتنی صورتیں بنتے ہیں۔ اجمالاً یہ ہے کہ صاحب بھی معلوم نہ ہو، مقدار بھی معلوم نہ ہو۔ اگر صاحب معلوم ہے تو جا کے اس سے مصالحت کر لو، مقدار معلوم نہیں ہے، صاحب معلوم ہے، ٹھیک، اس سے مصالحہ کرنا پڑے گا، اس کو کسی طرح راضی کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ کا مال میرے مال میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، مقدار مجھے معلوم نہیں ہے، ٹھیک، مقدار معلوم ہے، صاحب معلوم ہے، وہ مال اٹھاؤ، اس کو جا کے دے کے آ جاؤ، ٹھیک۔ نہ مقدار معلوم ہے، نہ مالک معلوم ہے، اس سے پہلے یہ ہے کہ مقدار معلوم ہے، صاحب معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مقدار لے جا کے صدقہ کرو، جو کرو اس کا حکم آئے گا ابھی، ٹھیک۔ ہماری بحث کہاں ہے؟ جہاں نہ مقدار معلوم ہے اور نہ ہی مالک معلوم ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم نے خمس نکالنا، ٹھیک، جیسے کہ یہ روایت عمار بھی یہ کہتی تھی۔ موثق سکونی ہے، قال انه اتاه رجل فقال انی کسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا
وحراما. یہ راوی نے پوچھا. وقد اردت التوبہ ولا ادری الحلال منہ من الحرام. مخلوط ہو گیا، حلال حرام مجھے معلوم نہیں ہے. پہلے میں لاؤبالی تھا، جو جہاں سے ملا سب اٹھا لیتا تھا، حلال حرام کو نہیں دیکھتا تھا. اب قد اردت التوبہ، توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فقال علی علیہ السلام تصدق بخمس مالک، اپنے مال کا خمس صدقہ دے دو. فإن اللہ قد رضی من الاشیاء بالخمس وسائر المال لک حلال. خمس نکالو، خمس نکالنے کی وجہ سے آپ کا جو سائر مال ہے وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، وہ اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو. جو مال حرام ہے آپ کے مال میں، وہ خمس سے کم ہو یا خمس سے زیادہ ہو، دونوں صورت میں سائر مال آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. یہ جو خمس کی دلیل ہے. اسی قسم کی ایک اور روایت ہے، ان رجلا اتى امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فقال یا امیر المؤمنین انی اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه. مجھے مال ملا ہے اور اس میں سے حلال حرام مجھے پتہ نہیں. یہ بھی یہاں پر بھی دو طرح کا ہے. ایک طرح کا، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آنے سے پہلے وہ مال جو ہے وہ مختلط ہے، آپ کو پتہ نہیں اس میں سے کتنا حلال ہے کتنا حرام. ایک دفعہ آپ کے اپنے ہاتھ میں آنے کے بعد مال جو ہے وہ مختلط ہو گیا ہے، آپ کی کچھ حلال آمدنی بھی ہے اور کچھ حرام آمدنی بھی ہے. ان کو آپ نے الگ الگ نہیں رکھا، جو آیا اس کو آپ نے بینک میں ڈال دیا، اپنے صندوق میں ڈال دیا. ٹھیک. اب یہ جو مال مختلط ہے، یہ آپ کی اپنی ملکیت میں آنے کے بعد آپ کے ہاتھوں سے ہے. یہ روایت پوچھ رہی ہے کہ مجھے ایک ایسا مال ملا ہے جو مجھ تک پہنچنے سے پہلے مخلوط ہوا ہے. فقال له اخرج الخمس من ذلك المال. اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ خمس دینا ہے. فإن اللہ عز وجل قد رضی من المال بالخمس. واجتنب ما كان صاحبه يعلم. یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ سے کہا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ اس کا صاحب معلوم نہیں ہے. اگر صاحب معلوم ہے تو پھر اجتناب کرو، یعنی وہ مال آپ جو ہے کہاں کر دو؟ صاحب تک پہنچا دو. ٹھیک. مرسل صدوق ہے، وہ بھی تقریباً اسی طرح ہے کہ امیر المومنین کے پاس کوئی آتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے مال ملا ہے جو کہ مخلوط ہے. افلیہ توبہ، میں اب یہ مال میرے پاس ہے، توبہ کرنا چاہتا ہوں، کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا اتینی بخمس ہی، اس کا خمس میرے پاس لے آؤ. وہ جب خمس لے کے آیا تو پھر فرمایا هو لك ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه. باقی جو مال تھا خمس دینے کے بعد وہ تیرا ہے. اس کے بعد کہا کہ اگر شخص توبہ کرے تو اس کے ساتھ اس کا مال بھی توبہ کر لیتا ہے. توبہ کرنے سے شخص پاک ہو جاتا ہے، توبے سے مال بھی پاک ہو جاتا ہے. توبہ کرنے کا کیا ہے؟ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لا کے خمس نکال دو. ٹھیک. تو یہ ہو گئی یہ روایات کچھ. ایک روایت اور پھر ہم آج اس بحث سے شاید باہر آ جائے، اور باہر سے مراد صرف روایات سے. روایت ابن ابی عمیر ہے، الخمس علی خمسۃ اشیاء. یہ ہم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ علی الکنوز والمعادن والغوز والغنیمہ. ونسی ابن ابی عمیر الخامس. ابن ابی عمیر جو ہے پانچواں بھول گیا. ٹھیک. صدوق کہتے ہیں کہ والذی نسیہ مال یرثہ الرجل وهو یعلم ان فیہ من الحلال والحرام. ٹھیک. یہاں پر صدوق کہتے ہیں کہ یہ جو ہے میرا گمان یہ ہے کہ جس کو وہ بولا ہے وہ مال مختلط
حرام بالحلال ہے. ٹھیک. یہ ہو گئی روایات. ان روایات میں سے ہمیں جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ جو مال حرام ہے وہ متمیز نہیں ہونا چاہیے، مخلوط ہونا چاہیے. اس لیے کہ عنوان میں اختلاط ہے. اگر مال حرام ہے آپ کے مال میں اور وہ الگ ہے، پتہ ہے کہ یہ ہے اور یہ ہے، کہ پھر میں خمس نکالوں اور یہ جائز ہو جائے، یہ بات صحیح نہیں. یہ تو عنوان میں ہی یہی ہے کہ یہ مال کیا ہونا چاہیے، مخلوط ہونا چاہیے. اور اب بعض روایات میں مخلوط کا لفظ آیا ہے، بعض میں مخلوط کا لفظ نہیں آیا ہے، لیکن اس سے معلوم ہے کہ وہ مال متمیز نہیں ہے، اس کا مقدار یا صاحب اس کا معلوم نہیں ہے، یا عدم معرفت حلال من الحرام. اگر اختلاط کا لفظ بھی نہیں ہے تو عدم معرفت حلال من الحرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال متمیز نہیں ہے. اگر مال متمیز ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مال آپ کو لے جا کے اس کے صاحب کو دینا. اگر جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں تو اسی مال کے ساتھ صدقہ اور جو کچھ ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، وہ خمس کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک. اگر اس کا صاحب معلوم ہو پھر بھی یہ روایت اس کو شامل نہیں ہو رہی. ٹھیک. اس کا صاحب معلوم ہے، مقدار بھی معلوم ہے، لے جا کے دے دو. صاحب معلوم ہے، مقدار معلوم نہیں ہے، اس کے ساتھ جا کے مصالحہ کر دو. ٹھیک. یہ ان اس میں سے تھا. پھر جو صورت رہ جاتی ہے وہ کیا ہے کہ مقدار بھی معلوم نہیں ہے اور صاحب بھی معلوم نہیں ہے. ٹھیک. وہاں پر آ جاتا ہے خمس. ٹھیک ہے. اگرچہ آپ احتمال دیں کہ وہ مال حرام مقدار خمس سے زائد ہوگا، ٹھیک ہے، پھر بھی اس کو یہ خمس پاک کرے گا. اور یہ آج خمس کی حد تک یہاں ہے. آج جب میں لاگ ان ہو رہا تھا تو آپ کے گروپ میں وہ اعلان آیا ہوا تھا برسی کے حوالے سے. پتہ نہیں مرزا نے کیا تھا، کس نے کیا تھا، مرزا کی طرف سے. ٹھیک. تو میں نے کہا کہ ہم یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کا حصہ آنا چاہیے. آپ ابھی جو یہاں موجود ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، جو آن لائن ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، اور اگر جو ویسے ہی سن رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی ہے کہ اس میں آپ لوگوں کا حصہ آنا چاہیے. اور آپ لوگوں میں سے کس نے کتنا لکھ لیا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر نہیں لکھا ہے تو اسے لکھیں. اب مسئلہ ایک ہی آ جاتا ہے کہ اگر جنہیں لکھنے کی عادت نہیں ہے ان کے لیے لکھنا سب سے بڑا مرحلہ ہے. بہت مشکل ہے کہ میں کیا لکھوں، کہاں سے لکھوں، کیسے لکھوں. ٹھیک. وہ قلم چلتا ہی نہیں. اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو ابھی ہم نے کہا تھا مباحثہ کر لیں، دو دو تین تین چار چار بیٹھ کے مباحثہ کر لیں. اس کا جو ڈرافٹ بنا رہے ہیں ابھی یہ سب لکھنے کے ساتھ ہے. یہ تھوڑا سا اور قسم کا لکھنا ہے، یہ وہ آپ نے کتابوں میں جا کے تحقیق کر کے کوئی چیز نکال کے لکھنا نہیں ہے نا. یہ جو آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے اس کو آپ نے بیان کرنا ہے، اس کو رشتہ تحریر میں لانا ہے. ہم میں سے ابھی وہ جو ہمارا پچھلے ہفتے اجتماع ہوا تھا وہاں پہ جو آپ لوگوں میں سے کچھ نے کہا کہ وہ آپ کے کورسز ہونے چاہیے تقریر کے لیے، تبلیغ کے لیے، فلان کے لیے. وہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تقریر سے پہلے کتاب پڑھنا حرام ہے. اگر آپ تقریر کرنے جا رہے ہیں تو کتاب نہ پڑھیں. اگر کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کہتے ہیں بھائی کہ تقریر سے پہلے تو خوب پڑھنا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں کہ تقریر سے پہلے مت پڑھو. یہ کیا مطلب؟ یار پڑھا تو ہم نے ساری زندگی پڑھا ہے، سارا سال بھی پڑھ رہا ہے.
اب تقریر سے پہلے جتنا ہم نے پڑھا ہے، جو ہمارے اپنے حافظے میں ہے، ہمارے اپنے دل میں ہے، وہ یہ 2 4 کتابوں کے برابر تو ہوگا. جن 2 4 کتابوں سے میں تقریر تیار کر رہا ہوں، اتنا میرے اپنے دل میں ہوگا، میرے اپنے پاس ہوگا. یہ وہ نہیں ہوگا. کس کے پاس نہیں ہوگا؟ جو سارا سال پڑھتا ہی نہیں اور صرف آ کے تقریر تیار کرنے کے لیے پڑھتا ہے. وہ تو میرا مخاطب ہے ہی نہیں. میں اس سے نہیں کہہ رہا جو سارا سال نہیں پڑھتا، یا اس نے کبھی کچھ نہیں پڑھا، وہ ٹھیلے والا ہے، اس سے تو نہیں کہہ رہا نا تقریر کرنے سے پہلے آپ نے پڑھنا نہیں ہے. میں نہیں پڑھوں گا تو میں کیا بولوں گا؟ بس تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ کے پاس بہت کچھ ہے جو آپ کا اپنا ہے، جو آپ کی پراپرٹی ہے، جو آپ نے سمجھا ہوا ہے. دیکھیں، ایک چیز کو سمجھنا اور ہوتا ہے، اور اس سے آپ نے ابزارو کیا ہوا ہو، وہ آپ کے خیالات کا حصہ بنا ہوا ہو، آپ کے جسم کا حصہ بنا ہوا، وہ اور ہوتا ہے. ایک مطلب ابھی پڑھا، مطلب بھی بہت اچھا ہے، مجھے سمجھ میں بھی آ گیا. میں جب بیان کرنے کے اوپر آتا ہوں تو وہ ابھی میرے ساتھ اس کا رشتہ 1 گھنٹہ پرانا ہے، 2 گھنٹہ پرانا ہے، 1 دن پرانا ہے، وہ اس طرح مجھ سے بیان نہیں ہوتا. وہ میرے ساتھ نیا ہے. صرف کچھ چیزیں کبھی ہوتی ہیں کہ کچھ نئی آ جاتی ہے، وہ آپ کو اتنے انسپائر کرتی ہے، آپ کو اتنا مزہ آیا ہوا ہوتا ہے اس میں کہ آپ کو بیان کرنے میں مزہ آ جاتا ہے. وہ دوسری تیسری دفعہ یا سال 2 سال بعد آپ خود اتنے ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے اس مطلب کو لے کے. اس ایک استثناء کے بعد بات کر رہا ہوں. یہ استثناء اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی کوئی نہ کوئی چیز اپنی تقریر میں رکھیں، اور ہمیشہ پرانی چیزیں ساری نہ ہوں. آپ کو بھی تو مزہ آنا چاہیے، آپ بھی ایکسائٹیڈ ہونے چاہیے. تو کتاب حرام ہے مجلس سے پہلے. کتاب حرام ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی میں نے اپنے مشاہدات، اپنی باتیں، اپنی آراء، اس کو بھی تو کچھ کرنا ہے، کچھ لے کے آنا ہے. اصل مؤثر وہی ہوگا. آپ تقریر کرتے ہیں، آپ بہت اچھی لفاظی کرتے ہیں، آپ بہت اچھی آیات اور روایات پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، کیا اس نے تقریر کی. آپ بہت اچھے خطیب ہیں. اچھے خطیب ہیں، لیکن بہترین خطیب کب ہے؟ جب آپ کوئی ایسا جملہ درمیان میں بول دیں کہ لوگ اس کو ریپیٹ کریں، یہ نہ کہتے رہیں بہت اچھی تقریر کرتا ہے ماشاء اللہ. وہ کہیں فلانی نے یہ بات کی تھی، آپ کی بات کو وہ تکرار کریں. آپ اچھے خطیب. اگر آپ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ جو چیز ہے جو آپ کی بات تکرار کرے، یہ معمولاً اگر آپ کی اپنی بات ہو تو تکرار ہوتی ہے. اگر آپ نے کسی سے لیا ہوا ہے، آج کل تو ویسے ہی سوشل میڈیا پہ ہر کوٹ اور فلان اور یہ سب چل رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے آپ نے سنا ہے، آپ کو لگ رہا ہے آج آپ نے سنا ہے، اور آپ کے اکثر آڈینس ہیں وہ آپ کے ساتھ یا آپ سے پہلے اس کو سنا ہو، پھر اسے کوٹ کریں گے. اسے کوٹ نہیں کریں گے، کہیں گے جی فلاں جگہ سے اس نے یہ اٹھایا ہو. کوٹ کریں گے بھی تو اتنا سے کوٹ کریں گے. اپنے موضوع پہ آتے ہیں. اگر آپ نے لکھنا ہے اور آپ میں کو قلم اٹھانے میں، قلم کے چلنے میں دشواری ہے، مواحظہ کریں. ٹھیک ہے؟ جو کچھ آپ کے مشاہدات میں ہے اسے ایک دفعہ باہر لے کے آئیں. ٹھیک ہے؟ مثلا آپ نے آپ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، کوئی اتفاق ہوا ہے، کوئی آپ نے چیز دیکھی ہے، لیکن آپ کو وہ بیان کرنا نہیں آ رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی بیان ہو سکتا ہے. آپ مباحثہ کریں گے، دوسرا اس سے کمتر چیز کو بہت بہتر بیان کر رہا ہوگا، آپ کہیں گے او ایسا ہے، یہ چیز اس طرح کیا جا سکتا ہے، تو میرے پاس تو اس سے بہتر مورد ہے. الفاظ، تحریر، فلان کو لانے سے پہلے کانٹینٹ کو نکالیں کہ بھئی یہ چیزیں ہیں جس کو لکھا جا سکتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو نکالیں. خود اپنے اکیلے بیٹھ کے قلم کے ساتھ کر سکیں اس وقت اس کو چھوڑ دیں کہ جملہ کیا ہو رہا ہے اور پتہ نہیں اردو کیسے جا رہی ہے یا فلان کیا ہو رہا ہے، اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے. ہم طالب علم کیونکہ زبان پڑھنے سے پہلے گرامر پڑھتے ہیں، ترجمہ پہلے پڑھتے ہیں، زبان بعد میں بھی نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے نا؟ زبان پڑھتے ہی نہیں، ترجمہ پڑھتے.
اس لیے ہمارا قلم نہیں چلتا. جب بھی چلانے بیٹھے ہیں اس میں الجھتے ہیں. ابھی جب شروع میں آپ قلم چلا رہے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں. حتیٰ املا کے لیے بھی نہ رکیں کہ یہ فلان لفظ جو ہے وہ کس طرح الف سے لکھا جاتا ہے، عین سے لکھا جاتا ہے. ہو جاتا ہے کبھی کبھار اگر آپ لکھ رہے ہیں ایک دفعہ ذہن میں آتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے، وہ بھی نہ سوچیں. جو پہلے ذہن میں آ رہا ہے اس سے لکھ کے چلے جائیں. نہ املا کے لیے رکیں، نہ گرامر کے لیے رکیں، نہ ادب کے لیے رکیں، نہ فصاحت کے لیے رکیں، نہ بلاغت کے لیے رکیں. جو اپنا کانٹینٹ ہے اس کو کاغذ پہ لے آئیں، پتہ نہیں ریکارڈ پہ لے آئیں، آپس میں بات کرنے پہ لے آئیں، جہاں آپ کو آسان ہے وہاں لے کے آئیں. ابھی ایک جگہ میں وہی اس پہ درس دے رہا تھا تو ایک طالب علم نے کہا کہ مجھے لکھنا پسند نہیں. یہ باتیں تو آپ سب اچھی کر رہے ہیں لیکن مجھے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لکھنا پسند نہیں. مت لکھو، بولو. کمپیوٹر کے سامنے بولو، تم بولتے جاؤ وہ لکھتا جائے گا. تمہیں لکھنا پسند نہیں ہے نا، لکھنا اس کے اوپر چھوڑ. جی. اب مجھے پتہ نہیں ہے چیٹ جی پی ٹی اردو میں ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے. اردو میں ہے اور اچھا کرتا ہے. اچھا چلیں، وہ میں نے ترجمہ نہیں کیا، میں نے کبھی اردو اس کے ساتھ ٹرائی نہیں کیا. اگر وہ ہے تو وہ اس نے تو پھر آپ کو مسئلہ اور حل کر دی. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اصل اس کو بیان کرو، باقی سب چیزیں چھوڑو. اگر اردو میں چیٹ جی پی ٹی ہے تو باقی ساری چیزیں چیٹ جی پی ٹی ٹھیک کر دے گی. آپ اپنے ان چیزوں کو جو اصل چیزیں ان کو لکھ کے اسے کہیں اب اس کو ذرا اچھا مقالہ بنا دو، اس کی ادبیات ٹھیک کر دو. مجھے پتہ نہیں اردو میں کس حد تک کرتا ہے، انگلش میں عربی میں تو بہت وہ ایڈوانس ہے. وہ بہت مزے کا کرتا ہے، بہت جو کہیں کرتا چلا جاتا. اردو بھی اسی طرح ہے. اچھا. ہاں. جی. ہاں اسی کے بعد کی بات کر رہے ہیں نا، اسی کے اسی کے بعد کی بات کر رہے ہیں. اگر ہے تو آپ یہ مشکل ادھر سے آسان ہوگی. نہیں بھی ہے تو آپ جیسا میسا لکھ کے دے دیں، ڈاکٹر صاحب زحمت کریں گے اسے ٹھیک کر دیں گے. غیور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسے ٹھیک کر دیں گے. وہ تو آپ کے لیے کہ پریکٹس ہو جائے گی. تو بہرحال کوشش کریں آپ میں سے کوئی شخص بھی اس میں پیچھے نہ رہے. بعد میں آپ کو گلا ہو کہ ہم نے لکھ کے دیا تھا، یہ کتاب میں نہیں آیا. کتاب والوں کو یہ گلا نہ ہو کہ ہم نے بہت کہا تھا کسی نے لکھ کے نہیں دیا یا کم لوگوں نے لکھ کے دیا. اس کے بعد عکس ہونا چاہیے. یہ نا، ہر شخص سے جو بن پاتا ہے وہ لکھے. وہ ایک سطر ہو، ایک صفحہ ہو یا ایک کتاب ہو، یہ کوئی لمیٹیشن نہیں. یہ نا، یہ آپ ایک سطر لکھ سکتے ہیں، ایک سطر لکھ، ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں، ایک پیراگراف لکھیں. ایک صفحہ لکھ سکتے ہیں، ایک صفحہ لکھیں. ایک کتاب لکھ سکتے ہیں، کتاب لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے امید ہے کہ اس سلسلے میں آپ لوگ ہمت کریں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین.